یہ ایک مختلف ریسرچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ السلام علیکم فیصل جی۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ بالکل فیصل، کیا دیکھ رہے ہیں کرونا کو مختلف تھیریز کے ساتھ؟ یقیناً یہ جو لاک ڈاؤن ہے، جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ جو مختلف تھیریز ہیں، کرونا ہے کیا بیسیکلی آپ کے خیال میں؟ بیسیکلی دیکھیں، میں کوئی اسپیشلسٹ تو ہوں نہیں، لیکن میں نے جو اب تک ریڈ کیا ہے تو ان تمام ملکوں کو ریڈ کیا ہے جہاں پہ یہ اس کی افزائش ہوئی، جہاں سے یہ چلا، اور آپ لوگ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بینیفیشریز تلاش کرتے ہیں۔ جس دن پاکستان کے میڈیا نے تلاش کر لیا کہ اس کے بینیفیشری کون ہے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا ہے۔ بہرحال یہ خود ساختہ ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کی کتاب کا آغاز ہوا، اس کی تھیوری کا آغاز ہوا 2006 میں، جون 24 2008 کو یہ کتاب منظر عام پہ آئی، اینڈ آف دا ڈیز کے نام سے۔ اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ جو کووڈ-19 آپ نے لفظ لیا وہی اس کا کوڈ ورڈ تھا۔ اس کے اوپر پھر ہالی ووڈ کے اندر 2010 کے اندر ایک موویز دو بنائی گئیں جو 2011 میں ریلیز ہوئیں۔ ایکچول یہی شہر تھے، یہی ملک تھا، اسی طرح اکانومیکل اٹیک تھے۔ تو یہ اسکرپٹ تھا جس کو ہو بہو اس عالمی چیمپئن امریکہ نے اس دنیا کے اوپر امبوز کر دیا۔ آج سے 4 مہینے آپ سے ایک پروگرام کیا تھا میں نے، اس پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی کہ ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اکانومیکل گروتھ جو ہے وہ دنیا میں جو ٹریڈنگ ہے وہ اب آپس کی کرنسیوں میں شروع ہو گئی ہے، اور دنیا ڈالر کے مقابلے میں دوسری کرنسی لانے کی طرف گامزن تھی۔ تو یہ اس دور کے اندر اس کو اسکیچ کیا تھا، اور جس کو اب امبوز کیا انہوں نے در حقیقت اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو، ڈالر کی گرتی ہوئی حاکمیت کو دوبارہ سے مالنے کے لیے، اور کم و بیش تمام دنیا کی معیشت کو زیرو کرنے کے لیے اس کو رائج کیا گیا۔ اس کا جو چناؤ کیا گیا بالکل اس کے اسکرپٹ کے تحت ہی چائنا سے کیا گیا، اور چائنا کی معیشت کو دھکیلنے کے لیے اس کا بیسک نشانہ 3 ملک بنائے گئے، ایک چائنا بنایا گیا، ایک ایران بنایا گیا، ایک اٹلی بنایا گیا۔ چائنا ایران سمجھ میں آتے ہیں، اٹلی جو ہے وہ چائنا کا سب سے بڑا سفیر ہے یورپ میں، اور اٹلی جو ہے وہ چائنا ہی کا دوسرا فیس قرار دیا جاتا ہے یورپ میں۔ اٹلی کو بنایا گیا، اور ان تینوں ممالک کے اندر جو عمر رسیدہ افراد کی جو ریشیو ہے وہ دیگر ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ نہیں، اگر چائنا کو بنایا گیا تو چائنا تو کم و بیش جو ہے وہ اس تمام تر حالات سے باہر نکل گیا ہے، لیکن آج تو یہ یورپ میں اور امریکہ میں جو ہے وہ بہت نقصانات بھی جو ہے یہ کوئی سب نہیں۔ امریکہ جیسی آپ ریاست جو ہے آپ کے جاننے والے سے آپ نے کسی سے پوچھا امریکہ میں کہ اس کا کوئی جاننے والا یا کوئی اس کا عزیز یا اس کا کوئی دوست کہیں پر بیمار ہے یا کہیں قرنطینہ کے اندر موجود ہے یا کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ میں نے کم سے کم و بیش 1000 لوگوں سے رابطہ کر کے پوچھا، نہ کوئی ان کا جاننے والا بیمار تھا، نہ کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی، نہ ہی ان کو کوئی پتہ ہے کہ یہاں پہ کہاں اس طرح کے کوئی سینٹرز بنائے ہیں۔ ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں تو باقاعدہ آپ کسی چوکیدار سے کوئی چوکیدار کسی اگر دکان میں ڈکیتی لگواتا ہے تو وہ جاتے ہوئے لازمی کہتا ہے کہ بھائی جاتے جاتے ایک گولی مجھے بھی مار جاؤ، ورنہ لوگ سمجھیں گے میں تمہارے ساتھ ملوث تھا۔ امریکہ نے $1 ٹریلین اس کے اوپر فکس کیے، $14 ٹریلین انہوں نے پوری مارکیٹ سے اٹھانے، $13 ٹریلین کا ان کا فائدہ ہے۔ آپ اس کا حساب کتاب اعداد و شمار میں آ جائیں کسی دن، میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ 4 مہینے پہلے جو میں آپ سے پروگرام کر کے گیا تھا یہ اسی کا چربہ ہے، یہ اسی کا چربہ ہے۔ نہیں، بالکل اسی کا ہتھیاروں سے نہیں جیت سکے، ہتھیاروں سے نہیں جیت سکے تو پیٹھ پہ وار کرنے کے لیے آ گئے، پوری دنیا کی معیشت کو غرق کر دیا، ایکچوئل خوف پیدا کر کے لاک ڈاؤن پہ ہی لانا تھا، دنیا کی معیشت کو زیرو کرنا تھا، اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے، ڈالر کی حاکمیت کو اگلے 100 سال تک قائم کرنا۔ اور یہ جو تھیری چل رہی ہے کہ WHO کے تحت جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کو جو ہے وہ امپوز کر کے یہ ٹرائل بیسس پہ یہ اینڈ آف دا ڈیز کتاب ہے، یہ 24 جون 2008 کو یہ شائع ہوئی ہے، اور لنڈسے ہیریسن نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا یہ خلاصہ ہے جو آپ کے کام کا ہے، اس کو ایک نظر پڑھ لیں، بالکل میری نظر سے گزرا، سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں، بالکل یہ اپنی جگہ ابھی بالکل اگر ہے اور بالکل ہو رہا ہے تو پھر یہی ہے نا، اور کون ہے؟ نہیں فیصل، یہ اپنی جگہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر صورتحال ہے، لیکن امریکہ جیسی ریاست اس قسم کی کانسپریسیز، اور خاص طور پہ آپ کا یہ جو آرگومنٹ ہے کہ کوئی آدمی وہاں نہیں مرا، اس کو کیا امریکہ جیسی ریاست کیا کوئی آدمی وہ آدمی نہیں مرا گا، تو ہم نے چائنا میں بھی کسی سے نہیں۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ دنیا میں کیمیکل ویپن کا اٹیک جو ہے وہ اس کا بانی امریکہ ہے۔ اب تک 99.99% دنیا بھر میں جو کیمیکل اٹیک ہوئے وہ کیے ہی امریکہ نے، چاہے وہ عراق میں کیا ہو، شام میں کیا ہو، ہیروشیما میں کیا ہو، ناگاساکی میں کیا ہو، یمن
یمن میں کیا ہو, جہاں جہاں کیمیکل اٹیک ہوا پیچھے امریکہ ہے. یہ وحشت زدہ کام صرف پوری دنیا میں امریکہ ہی کر سکتا. نہیں, آپ اس مفروضے کو اس لیے اگر اس سے کوریلیٹ کر دیتے, نہیں میری نظر سے گزرا ہی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس مفروضے کو اس سے کوریلیٹ کر دیتے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ریاست اپنے لوگوں کی قربانی بھی دے سکتی ہے, تو وہ سمجھ میں آتی ہے. نام بتا دینا, کوئی لسٹ دے دینا. وہ تو میں چائنا کی بھی نہیں بتا سکتا, میں اٹلی کے بھی نہیں بتا سکتا. نہیں, ان کے یہاں تو ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مرض نہیں ہے بھائی, یہ خود ساختہ ہے. میں نے سب سے پہلے کہا ہے یہ لوگوں کو مارنے کے لیے ہی بنایا گیا, مارنے سے زیادہ ممالک کی معیشت کی کمر توڑنے کے لیے. اس قسم کی سیریز تو دیکھیں نا, 9/11 کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے خود کرایا. آپ سے کیا بحث کروں, میں آپ سے ہیروشیما ناگاساکی کے 6 لاکھ لوگوں کی سب سے پہلے مثال دے کے آ رہا ہوں. یہ فریضہ, یہ عالمی ریکارڈ, یہ قتل عام, یہ کیمیاوی قتل عام دنیا میں اب تک صرف امریکہ نے کیا ہے پچھلے 40 سالوں میں. اچھا, یہ صرف امریکہ ہے آپ کے خیال میں, یہ جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, استعمار کہا جاتا ہے؟ امریکہ تو ایک کٹ پتلی ہے نا, پیچھے تو ایک 7 دماغ ہیں, 7 لوگ ہیں. کوئی ورلڈ بینک کو سربراہی میں ہے, کوئی IMF کی سربراہی میں ہے, کوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سربراہی میں ہے, کوئی میڈیا کو ہولڈ کر رہا ہے, کوئی گوگل کو ہولڈ کر رہا ہے, کوئی ٹویٹر کو ہولڈ کر رہا ہے. یہ 7 خاندان ہیں جو پوری دنیا کے, ان کی کٹ پتلی جو ہے وہ امریکن صدر ہوتا ہے, اور دنیا کے 190 ممالک کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ امریکی صدر کی کٹ پتلی ہوتے ہیں. آپ سمجھیں, آپ اسی تھیوری پہ قائم ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت قائم ہوں. میں پاکستان میں اس تھیوری کا سب سے بڑا علم بردار ہوں. میں کب قائم ہوں؟ میں تو 2008 سے بتا رہا ہوں. بات سنیے میری آپ. کیوں ایران, چائنا جیسی ریاستیں جو ہے, رشیا جیسی ریاستیں, کیوں اس کو رشیا میں تو یہ گھس نہیں سکتے ہیں. رشیا تو ان کے اوپر اتنے میزائل مارے گا, اس کو تو پتہ ہے یہ کہاں بنا ہے. رشیا نے تو ان کا بیڑا غرق کر دینا. اگر انہوں نے اگلے 15 دن میں اس وائرس کو نہیں ختم کیا, دنیا عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی. آپ کس خیال کے اندر بیٹھے ہیں؟ ہم ابھی تک انہی سوچوں میں چل رہے ہیں, یہ کیوں ہے, یہ کیوں خطرناک ہے, لگنے کھڑے ہونے سے لگ جائے گا. میرے بھائی تھوڑا سا آپ سوچنے کی کوشش کریں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جان لیوا ہے, کہاں سے جان لیوا ہے بھائی؟ یہ تو خوف نہ پھیلائیں, مرض ہے, شامل کیا گیا ہے, خوف نہ پھیلائیں. ہم پہلے ہی 25 سال سے یہاں پہ خوف کے عالم میں جی رہے ہیں اس ملک کے اندر. ہماری تھیوری دوسری ممالک کی تھیوری سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. آپ خوف نہ پھیلائیں, بالکل قابل علاج ہے, بالکل یہ لا علاج نہیں ہے, بالکل یہ وائرس پھیلایا گیا ہے, اس کو وائرل انفیکشن کہا جاتا ہے, اس کی شدت تھوڑی تیز ہے, یہ کہا جا سکتا ہے. جو 70 سے اب اوپر کے لوگ ہیں, چونکہ ان کے پھیپھڑے کمزور ہیں, وہ اس سے موت کا سبب بن جاتا ہے. باقی میں نے تو اب تک کوئی 24,000 جو ڈیتھ ریڈ کی ہیں, اس کے اندر جو انفینٹ ہیں, جو معصوم بچے ہیں, وہ تو ڈبل فگر میں بھی نہیں ہیں. جو جوان ہیں وہ بھی ڈبل فگر میں نہیں ہیں. تو موسٹلی میں نے آپ کو پہلے بتایا 3 ملکوں میں ڈیتھ کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ اس کو کہیں پہ کم پریشر سے چھوڑا ہے, کہیں پہ بہت زیادہ پریشر سے چھوڑا ہے. تھیوریز یہ کہتی ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, نومبر 17 میں پہلا پیشنٹ آیا چائنا کے اندر, آیا. اچھا, اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, وجہ کیا ہے. ریڈ کریں نا, ہر چیز کو ریڈ کریں, لفاظیاں کے کوئی فائدہ نہیں ہے. نومبر 17 کو پہلا پیشنٹ آیا, دسمبر 22 کو وہاں پر تھے پیشنٹس کی تعداد 16, 27 دسمبر کو وہاں پہ پیشنٹس کی تعداد تھی 180. اچھا, 7 فیبروری کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے, دنیا مختلف مفروضوں پہ چل رہی تھی, کوئی کہہ رہا تھا فلاں وائرس ہے, کوئی فلاں وائرس ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 7 فیبروری کو اس کو اناؤنس کیا کہ یہ کووڈ-19 ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس وقت تک مریضوں کی تعداد تھی تقریباً 3 مارچ تک اس مریضوں کی تعداد پہنچی 92,000, جس کے اندر 85,000 چائنا میں, رائٹ تقریباً. اچھا, 3 مارچ کے بعد 15 مارچ کے اندر اس کی تعداد ایک دم پہنچ گئی 7,50,000. یعنی کہ چائنا میں جہاں 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ, وہاں پر اگر یہ چھونے سے اور اچھوت ہونے سے پھیلنا ہوتا تو کم سے کم 1,75,00,000 مریض تو اس وائرس کا 1 ارب 75 کروڑ مریض اس وائرس کا شکار ہوتے, کیونکہ 40 دن تک تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وائرس ہے کیا. 40 دن بعد پتہ چلا نا یہ کیا ہے. تو 40 دن ٹارگٹ تھا. سنیے نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, اور چائنا میں ہی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا. 3 کنٹرول تو چائنا میں کر لیا گیا نا, تو کنٹرول ہو جانا تھا. جس نے کھایا یہ اس کو پتہ نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ ان کی ریسرچ میں آیا, انہوں نے ریسرچ کیا, اس میں چمگادڑ کی آمیزش ملی, جو وہ کھاتا گیا, جو اس کو استعمال کرتا گیا وہ ہوتا گیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے پوری اگر تھیوری کے اندر جائیں آپ. بات یہ ہے کہ 3 مارچ سے اور 15 مارچ میں اس میں 8 لاکھ لوگوں کا اضافہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی؟
गया इतनी जल्दी? 80,000 लोग 3 महीने में, और 10 दिन में 9 लाख लोग हो गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वर्ल्ड बैंक ने ऐलान कर दिया कि जिस मुल्क की भी मैशियत कोरोना वायरस से टूटेगी या उसको नुकसान होगा, उसको हम बिलियंस ऑफ डॉलर इमदाद देंगे। उस इमदाद की वजह से 180 मुल्कों में एकदम फैल गया ये। आप कल वर्ल्ड बैंक से ऐलान करवाएं कि ये हमारा बयान झूठा है। पजीर ममालिक जो है वो अगर इस किस्म की कोई बेनिफिट लेना चाहे वो तो ठीक है। सुन तो मैं आपने मुझसे थ्योरी पूछी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई अक्ले कुल तो नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैंने रीड किया है, मैं कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि तरक्की पजीर ममालिक तक तो ये मफरूज़ा ठीक है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक यूरोप जैसे मुल्क अमेरिका खुद जो है वो ये वर्ल्ड बैंक की इमदाद के बाद। यूरो खतरा नहीं है, यन खतरा नहीं है, रोबेल खतरा नहीं है उठती हुई मैशियत के अंदर? क्यों नहीं है भाई? क्या हो गया आपको? दुनिया में तेल आधी कीमत पे गिर गया जाके, ये क्या हो गया? पूरी दुनिया में इम्पैक्ट के आरामको का जनाजा निकल गया। आपको ये समझ नहीं आ रही? दुनिया कह रही है पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में तो उस हिसाब से तेल कम हुआ नहीं जितना पूरी दुनिया में कम हुआ है। होल सोल क्राइसिस को डब्बे में बंद कर दिया, पूरी दुनिया को डब्बे में बंद कर दिया ताकि खुद अपने पांव पे अपनी मैशियत को खड़ा करके और फिर दुनिया की मैशियत को इस डॉलर से कंट्रोल करें जो कि उनका कागज है। जितना चाहे छाप लें, जितना चाहे ले लें। ये उस वक्त तक दुनिया के अंदर राइज होगा जब तक दुनिया इसको राइज रखेगी और इसके खौफ के नीचे आएगी। भाई पाकिस्तान, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि 10 दिन में 8 लाख पेशेंट कैसे हो गए? मैं ये फिगर दे रहा हूँ आपको, ये फिगर है मेरे पास। आप 10 दिन में 8 लाख फिगर हो गए, इसमें कैसे हो गए? जहां बना वो तो मल्टीपल उसके जो है वो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। यार आप सुनिए, पहले पता ही नहीं था, बाद में पता चल गया और उसके बाद जो है वो जब टेस्ट होना शुरू हुआ। मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाए। मैं आपके खौफ को खत्म कर रहा हूँ ना। है वायरस, मैंने तो नहीं मना किया, आप एहतियात करें, आप बंद रखें। नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसमें जो फेटल वो जो कैजुअलिटी रेट है वो 3% से ज्यादा नहीं है भाईजान। तो नहीं है तो क्यों इसको इतना ज्यादा जो है? मेरी बात सुने, लाखों पेशेंट इसके शिकार हुए, बिल्कुल लाखों सही हुए, बिल्कुल सही। जब वैक्सीन नहीं है तो सही कहां से हो गए? भाई वैक्सीन नहीं है तो सही कैसे हो गए? ये वो तो कहा ही नहीं जा रहा ना। इसको इस हद तक मौलिक किसने करार दिया? मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना उसको गौर से सुनिए। चाइना की आबादी 1 अरब 75 करोड़ है। 40 दिन तक चाइना कोमा में था, उसको पता ही नहीं था कि ये है क्या। उसके बावजूद वो वहां से बाहर नहीं निकला। लेकिन फिर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर ये अछूत होता और हाथ मिलाने से और ये बातें करने से लग रहा होता तो 1 अरब 75 करोड़ की आबादी, यूरोप में कैसे 1 अरब 75 करोड़ की पहुंचा नहीं है, पहुंचाया गया है। कहीं पर चमगादड़ में डाला, कहीं पे मुर्गी में डाला, कहीं पे बकरे में डाला। आप आगे थ्योरी आएंगी, आपके सामने आएंगी, गलत है ही नहीं है। खाने पीने की उन जानवरों में डाला गया जो आप इस्तेमाल करते हैं। क्या अगर चमगादड़ में जा सकता है तो मुर्गी में नहीं जा सकता? जा सकता है। तो भाई इस तरह फैल रहा है। अछूत नहीं है। अछूत होता तो 1 अरब 75 करोड़ की आबादी चाइना की पूरी इसका शिकार होती। ये मैं आपको बता। तो चाइना का टारगेट था तो क्यों नहीं? चाइना की आबादी कैसे बच गई? टारगेट ये पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। आखिर में ये टारगेट समझते समझते उन मुल्कों में आ जाएगा। जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी तेजी से रिवर्स होगा। अगले 15 दिन में ये रिवर्स होगा। रिवर्स होके ये सिर्फ उन मुल्कों में महदूद रह जाएगा जहां बनाया गया। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। अरब स्प्रिंग था, शुरू कहाँ से हुआ? मिस्र, उर्दून। खत्म कहाँ हुआ? बशारुल असद शाम। बादशाहतें तमाम सेफ रही। जहाँ बादशाहतें थीं ओरिजिनल वहाँ नहीं पहुँचा, वहाँ आ गया। तो पूरी दुनिया में इसको फैलाया जाता है। आखिर में ये सिमट के 2 मुल्कों को निशाना बनाएगा भाई, एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान। और ये जो इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है, कभी अमेरिका की जानिब से चाइना और चाइना की जानिब से अमेरिका। भाई आपने बनाई है, आपने स्क्रिप्ट लिखा है, आपने मूवी बनाई है, वही चीज़ इस दुनिया के अंदर इम्पोज हो गई है। यू आर रिस्पॉन्सिबल है। जो दुनिया में ज़ही शऊर रखने वाला इंसान है वो इसी को रिस्पॉन्सिबल समझता है। और मैं आपको बताऊँ, ये पूरी दुनिया मिलके मारेगी इनको। जहाँ जहाँ इन्होंने ये कत्लेआम मचाया है, ये टेररिज्म किया है, जिसने इनको कर्जा देना है सब हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आखिर में गिल्टी अमेरिका होगा। फैसल, इस खौफ से कैसे निकाला जाए? ये यकीनन जो है वो इतना मौलिक मर्ज नहीं है। क्यों जो है वो इसको इतना मौमा बना के इसको पूरी दुनिया के अब जो इसके रिप्रिकेशंस आएंगे खासतौर पे इकोनॉमी पे, माशरत पे, वो क्या होंगे? आएंगे, आ गए। खुलने का इंतजार करें। हम पाकिस्तान को ये तो तकबुल करते हैं कि वो बंद हो गया, हम भी बंद हो जाएं। वो उन्होंने ये किया, हम भी ये कर लें। यार उनकी मैशियत का अपनी मैशियत से आप तकाबुल करके देखो, आपका क्या बेड़ा गर्क हो जाना है। हमारे मुल्क की पहले ही सूरत हाल ख़राब है। हम दहशतगर्दी से नबरदाश्त में हैं। अवाम और अफवाज पाकिस्तान समेत लाख के करीब हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। किस चीज़ का खौफ है? खुदा से कभी खौफ है? जो अल्लाह से ना डरा वो फिर कोरोना से डरा ना, या नहीं डरा? वो तो पूरी दुनिया का जो यही मॉडल चल रहा था उसी को अडॉप्ट कर लिया। सफाई वफाई रखोगे तो कोई मर्जी नहीं हो रहा। आप लोग को डॉक्टरों के ताले लगे पड़े, बाहर का खाना बंद कर दिया, आपको कोई मर्जी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके अल्लाह ताला ने एक मशअल राह दिखाई है, इसको लेके आगे चले। मैं ये कह रहा हूँ खौफ किस चीज़ का है? भाई मेरी एक बात सुने, वायरस जानदार के लिए
ہر جاندار کے لیے تو یہ ماسک لگاؤ نا گائے اور بکریوں کو بھی, سینیٹائزر لگواؤ ان کو بھی, کوئی ایشو ہے اس کے اندر؟ مرغیوں کو بھی لگاؤ. اگر یہ وائرس خطرناک ہوتا اور ہوا میں ہوتا, ماحول میں ہوتا, فضا میں ہوتا, تو سب سے پہلے تو مرغیاں ہی پولٹری فارم میں مر چکی ہوتی. سب سے کمزور تو اس وقت مرغی ہے نا, امیٹیشن گروتھ ہے اس کی, 7 مہینے میں پیدا بننے والی 7 ہفتے میں بن رہی ہے. یہ بکرے, یہ مرغیاں, یہ کتے, یہ کوے, یہ بلکہ اس پہ تو ایک بڑا پیارا شعر ہے, یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا, پرندوں کا کسی جگہ سے کوچ کر جانا. اگر یہ عذاب الہی ہوتا تو پک اینڈ چوز پہ تھوڑی ہوتا, کمپلیٹ ہوتا. یہ پرندے, یہ جانور سب مر چکے ہوتے. جان کا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کو آدمی فیس کر کے نکل جاتا ہے. خوف سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے یہاں تو ویسی فیشن کے تحت یہاں پہ نزلہ زکام کھانسی ہر وقت. وہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ فیشن نہیں لگا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو خصوصاً یہ آخر میں پاکستان اور ایران کو ہٹ کرے گا, اور یہاں پہ بڑی تعداد کے اندر خطرہ ہے کہ یہ عالمی طاقتیں پاکستان کے اندر اس کو اس طرح پریویل کریں جس طرح انہوں نے ایران میں کیا, جیسے چائنا میں کیا. چائنا سمجھ گیا اس چیز کو, رشینز اس کو پہلے ٹریس کر گئے. رشین نے 3 دن بعد ہی اس کی پوری ڈیٹیل چھوڑ دی, کہاں بنا, کس طرح بنا. یہ رشینز انٹیلیجنس کی دی ہوئی ڈیٹیل ہے. یہ اگر زیادہ آگے حد سے بڑھتے تو ورلڈ وار کھل جاتی دنیا کے اندر, اور جو متوقع ان کو 15 دن میں خود ختم کرنا ہے. لاک ڈاؤن کا شکار ہے, اور کتنا آگے بڑھیں گے بھائی. لاک ڈاؤن دیکھیں نا, اب آپ نے ریاست نے کیا ہے, لاک ڈاؤن جو کیا ہے وہ ریاست نے کیا ہے, اور ظاہری بات ہے ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمارے وزیر گھومتے پھرتے ہیں, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے یار 15 سال میں تم نے اسپتال کتنے بنائے, صحت کا فقدان, حفظان صحت کی تمام چیزیں آپ کے سامنے. یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا کبھی یہاں پر. یہاں تو بس آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں ہلاکت کی تعداد پتہ ہے آپ کو. سب سے پہلے انتظام کیا کرنا چاہیے تھا پاکستان میں؟ سب سے پہلے آپ اپنے میڈیسن کی معیار کو درست کریں, جو اس کو افیکٹ کرے, جو اس کو روکے. یہاں تو سابق چیف جسٹس نے خود چیک کرائی, 200 کیا کہہ رہے ہیں یار میڈیسن تیار ہے, تو یہ لاکھوں لوگ کیسے ریکور کر رہے ہیں؟ عام میڈیسن چاہیے اس کے اندر, کوئی خاص میڈیسن چاہیے ہی نہیں اس کے اندر. آپ کے یہاں ابھی آپ ہی کے ٹکر چل رہے تھے, 26 مریض 60 مریض جو ہیں وہ سندھ کے اندر ریکور ہو گئے, صحتیاب ہو گئے کرونا سے. یہاں تو چیز ہی کچھ اور ہے. 3 دن پہلے کرونا مثبت آتا ہے, 3 دن بعد منفی آ جاتا ہے, 3 دن میں اس کے خاندان والے ویسے ہی مر جاتے ہیں. سوچ کے یہ کیا طریقہ ہے یہاں پر؟ کوئی اتھینٹک نیوز دیں, کوئی پاکستان کا بیڑا غرق کرنے پہ آخر پاکستان کا میڈیا کیوں تلا ہوا ہے؟ پوری دنیا کا دھندا بند کرا کے اپنا دھندا چلا رہے ہیں. کمرشل اب بھی چل رہے ہیں, کمائیاں اب بھی چل رہی ہیں, ہر آدمی اپنا دھندا بند کرے. میڈیا کا دھندا چل رہا ہے اس کرونا میں. پوری دنیا کا میڈیا اسی کو فالو کرتا ہے. آپ ہی لاک ڈاؤن کریں, کس نے روکا ہے؟ آپ کیوں کھول کے بیٹھے میں دھندا یہاں پر؟ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کرونا کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہا بھائی جان. آپ اور یہی پریکاشنری میجرز بھی دکھا رہا ہے. مراد آپ کے میڈیا نے تو جس کو نہیں تھا اس کو بھی دکھا دیا, بعد میں 3 دن بعد ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہا اس کو منفی ہے. اس کا تو ہو گیا بیڑا غرق. 2 سال تک نہ اس سے کوئی ہاتھ ملائے گا, نہ اس سے رشتہ رکھے گا, یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے. اگر یہ جان لیوا ہوتا تو یہ چرند پرند, یہ کتے, یہ نباتات, یہ جانور, یہ بکرے, یہ گائے, یہ سب مر چکے ہوتے. جب وہی نہیں مرے تو میں کیوں مروں گا؟ ہوگا, فیس کریں گے. اس میں کیا ہو گیا یار؟ پاکستان ہماری ریاست ہے. ہمیں حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے اس ملک کے معاشی پہیے کو فوری طور پہ چلانے کی ضرورت ہے. آنے کی وجہ ٹیلی ویژن پہ یہ ہے, یہ بتانا ہے. ابھی دیکھیں لاک ڈاؤن کرایا, چلتا وہ نہیں نظر آ رہا نا. لاک ڈاؤن کرایا, آج آپ کا ڈالر کس ریٹ پر ہے؟ اچھا, کتنے کا فرق آیا؟ اگلے 15 دن میں یہ 200 پہ پہنچ جائے گا, اور آپ نے بند رکھا. آپ کا قرضہ ہے 150 ارب ڈالر. سنیں 150 ارب ڈالر کے اوپر آپ کا قرضہ اضافی چڑھ جائے گا 75 ارب ڈالر. 25 ارب ڈالر آپ کو ورلڈ بینک دے دے گا اس کے اندر امداد, تو 50 ارب ڈالر کا آپ سود سمیت قرضہ لے کے بیٹھ جائیں. یہ ہوگا اس کا آخر. آپ حفاظتی انتظامات رکھیں, لوگوں کو ریاست پابند کرے حفاظتی انتظامات کی, صفائی کی, اور شفٹوں کے اندر آپ پہیہ کھول دیں. پاکستان کی معیشت کا چلنا اس وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کا چلنا یقیناً ضرورت ہے. یہ جو آج کے حالات ہیں, یہ ڈیویلیوشن صرف آپ کے یہاں نہیں ہو رہی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ڈیویلیوشن 190 ملکوں میں ہو رہی ہے. 190 ملکوں سے جو میں نے وہی کہا تھا, ان کی آمدنی کا تخمینہ ہے 14,000 ارب ڈالر. صرف قرضوں میں ہی چڑھا دیں گے, کسی کو ایک پیسہ نہیں دیں گے. اسی میں سے ورلڈ بینک جو ہے وہ کرونا کی مد کے اندر 20 ارب ڈالر, 15 ارب ڈالر, 12 ارب ڈالر دے کے اور 40 ارب ڈالر کو اوپر چڑھا کے اور 100 سال آپ کو اور مقروض کرے گا. یہی بتا رہا ہوں, ڈالر کو امپاور کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. ڈالر کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کے بعد جو تو پوری دنیا میں ڈالر راج کرتا ہے نا. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں نہیں بتایا, ہر ملک میں 2 کرنسیاں, 1 روپیہ 1 ڈالر ہے. ملٹیپل تھیریز چل رہی ہے نا. ڈالر کی تھیری جو ہے وہ اپنی جگہ آپ کی موجود ہے. ڈالر ہی
بالکل صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاغذ کا ٹکڑا جس کا دنیا میں کوئی حساب ہی نہیں ہے، کتنا ڈمپ ہے 190 ملکوں کے اندر، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کتنا چھاپا گیا ہے۔ رات کو اگر کسی کو خریدنا ہے 1 ارب ڈالر میں 1 گھنٹہ مشین اور چلا لو، اور کیا، ان کا ڈالر ان کی حاکمیت ہے۔ آپ کے خیال میں ابھی جو موجودہ یہ جتنی جو پریکاشنز لیے جا رہے ہیں، جو پریونٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں، یہ سارے ختم کر دیے جائیں؟ دنیا میں اس مرض نے جو کہ جان لیوا بھی نہیں ہے، دنیا کی تمام عبادت گاہوں پہ تالا ڈالا۔ کتنا پاورفل بنایا گیا ہے اس میڈیا کے۔ یہی تو میرا آپ سے بنیادی سوال تھا کہ یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جس نے جو ہے وہ گلوبلائزیشن کا، وہ کون سی طاقتیں ہیں جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم مارے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جس نے شام میں کشت و خون کیا؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے آل رسول کے مزارات پہ حملے کروائے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے یمن پہ حملے کرائے، جنہوں نے کشمیر کے اندر آج تک تصفیہ نہیں ہونے؟ وہ ریاستیں کہاں گئی جو ان طاقتوں کو کاؤنٹر کرنے کا دعویٰ کرتی تھی، جس میں چائنا سے لے کے رشیا، اور یہ جو بلاک بن رہا تھا، ایک مسلم امہ کا بھی ایک بلاک بن رہا تھا۔ یہ امریکہ کا سورج غروب ہوا، کھلتے کے ساتھ ہی دنیا کے اندر چائنا، رشیا اور ایران اور پاکستان کی حاکمیت کا آغاز ہوگا۔ ان تمام حالات میں امریکہ کا سورج کہاں غروب ہوتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہو گیا، پورے اقوام عالم میں قاتل مشہور ہوگا، دنیا کو پتہ چل گیا اسی نے بنایا، اسی نے پھیلایا، پوری دنیا میں کہیں نکلنے لائق نہیں ہوں گے۔ اور اگر ڈالر دوبارہ امپاور ہو گیا بقول آپ کے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کیسے غروب ہوگا؟ آپ دیکھیں کیسے ہوگا، دنیا ایک طرف ہوگی اور یہ ایک طرف ہوگی۔ کوئی اپنی بزرگوں کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے اور انتہائی غلط انداز کے اندر ٹریٹ کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں پہ کیا دکھ بیت رہے ہوں گے۔ ہر آدمی کو اکیلا کر دیا، پوری دنیا میں ہر آدمی اکیلا ہوگا۔ نہیں، اس وقت تو تمام تر جو ممالک ہیں جو اس کو کاؤنٹر بھی کرتے تھے، امریکہ کو یا استعمار کو، وہ بھی جو ہے وہ WHO کی جو اسٹرکچر ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم اس کو پھر اس مفروضے کو کیسے تسلیم کر لیں گے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یا استعمار ختم ہو رہا ہے؟ تو یہ وار ہوا ہے نا، اور میں نے آپ سے کہا نا کہ دنیا دوبارہ امپاور ہو گیا نا، آپ خود کہہ رہے ہیں ڈالر امپاور ہو گیا۔ خوف کو پھیلا کے آپ کو لاک ڈاؤن پہ لے جا کے جب آپ کی معیشت کا پہیہ رک گیا تو اب امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی معیشت چلے نہ چلے، آپ کے قرضوں کا حجم بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ جتنی دیر اس کو معیشت کے پہیے کو روکو گے، آپ کی معیشت پہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، جو کسی طور بھی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ ہی پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے، نہ ہی افواج پاکستان کے مفاد میں۔ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں، یہ یوں پھیلا، یہ یوں سکڑے گا، اور آخر میں 2 ملک نشانہ ہوں گے، ایک ایران، ایک پاکستان۔ لیکن آپ کی تھیوری کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو الٹیمیٹلی امریکہ تسلیم کر لیا جائے تو الٹیمیٹلی امریکہ ہی امپاور ہو رہا ہے نا اس تمام تر صورتحال میں۔ امپاور ہو رہا ہے، لیکن جو دو ملک میں یہ کشت و خون مچا ہے نا، وہ اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ نہیں، وہ کشت و خون مچا ہے، لیکن وہ آج بھی جو ہے وہ وہی انسٹرکشن فالو کر رہے ہیں جو WHO کے تحت ہے، وہی لاک ڈاؤن ہے، وہی تمام تر صورتحال ہے، کچھ مختلف نہیں۔ چائنا کا جتنا مال مارکیٹوں میں تھا سب ختم ہو چکا، چائنا نے پروڈکشن کا آغاز کر دیا۔ 15 دن بعد جب آپ کھولیں گے تو چائنا کا میٹیریل آپ کی دہلیز پہ ہوگا۔ اس نے اگر 3 مہینے کا لاک ڈاؤن فیس کیا ہے، 3 مہینے میں پوری دنیا نے لاک ڈاؤن فیس کر کے اپنے آپ کو چائنا کے ہم، لیکن اس وقت جتنی آ رہی ہے وہ تو یہ کہ جس وقت دنیا کو سنبھلنے میں جو ہے وہ ایک طویل عرصہ چاہیے، مطلب 6 مہینے سال تو ویسے ہی لگ جائیں گے۔ چائنا اگر دوبارہ کھڑا بھی ہو جائے تو وہ جو برآمدات ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ تو آپ بادشاہ لوگوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ تو اتنے، آپ کا میڈیا تو اتنا قابل ہے، 3 دن پہلے مثبت ہوتا ہے، 3 دن بعد منفی ہو جاتا ہے۔ اب آپ لوگ کی باتوں کو کون جو رپورٹ دیں گے وہی سنائیں گے، میڈیا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا کون سی رپورٹ ہے بھائی؟ کس کٹ پہ ٹیسٹ کیا تھا؟ حکومت کی ترجمان کی طرف کون سی کٹ ہے جو 3 دن پہلے مثبت اور 3 دن بعد منفی کرے؟ بتائیں مجھے آپ۔ اس میں میڈیا کہاں آ گیا؟ اسی نے تو پھیلایا ہے۔ آپ آج بند کر دیں، کورونا پاکستان آئے گی وہ میڈیا پھیلا دے گا۔ چلے اس کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ یہ آپ اپنا دھندا کریں، دوسروں کے دھندوں کو تالا لگوائیں، یہ کام ہے آپ لوگ کا، آپ کے مائنڈ سیٹ کا۔ چلیں آگے آئیں۔ نہیں، مائنڈ سیٹ کا مسئلہ، چلیں اس کو چھوڑیں۔ ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ 3 مہینے میں 80,000 پیشنٹ اور 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ۔ نہیں، میں نے اس پہ پہلے کہا کہ اس پہ مختلف آرگومنٹ ہو سکتے ہیں، بتائیں نا کہ ایک چیز پہلے ڈم تھی، اس کے بعد جب وہ اسپریڈ آؤٹ ہوئی اور آپ کے سامنے جو ہے وہ انفولڈ ہوئی تو اس کے جو ہے وہ جب نہ ورلڈ بینک کا اعلان اس کا سبب بنا۔ ورلڈ بینک نے اعلان کیا ہم بلینز آف ڈالر امداد دیں گے، پوری دنیا بند ہو گئی، شٹ ڈاؤن، بلین آف ڈالر لینے کے لیے شٹ ڈاؤن کے ساتھ اس میں تو وہاں یہ سوال آیا تھا نا کہ ترقی یافتہ ممالک اپنی جگہ ہے، ترقی پذیر ممالک یہ ایڈوانٹیج دیں گے، ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ کیوں اس کا ایڈوانٹیج دیں گے؟ ہر کوئی مقروض ہے، ایون کہ ایران واحد ملک تھا جو ورلڈ بینک کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب پتہ چلا IMF سے اس نے بھی 5 ارب ڈالر کی امداد مانگی ہے، کیونکہ ان کا برا حال ہے، ان کی تمام معیشت کو ختم کر دیا ہے، ان پہ تو خوراک
की इतनी पाबंदी लगा दी है कि आई डोंट नो तो कैसे सर्वाइव करेंगे। अजली दुश्मन अमेरिका का वो तो जब जो नहीं है मार वो सका तो ऐसे आ गया। WHO की जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, यानी कि मतलब अमेरिका जो है वो अल्टीमेटली एम्पावर हो गया है ना इस तमाम मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना वो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा रास्ता निकालें, शिफ्ट के अंदर लाएं, शिफ्ट में ये काम चलाएं, लोगों को हिफाजती इक़दाम करवाएं। मुल्क की मईशत का पहिया चलना बहुत ज़रूरी है, वरना जब ये माहौल खुल रहा होगा तो फिर वो हटा दें तो आखिर में क्या रह जाता है, रोना, तो यही रह जाएगा। ख्याल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो जिन खदशात का जिक्र कर रहे हैं, कोई गालिबन आप भी कर रहे हैं। मैं तो भाई 8 साल से कर रहा हूँ, वो तो कह रहा है उसके बाद मुझे पता ही नहीं कितने हुआ। मैं अभी बता दूँ 200 से ऊपर जाएगा आपको। LCs खुलेंगी, माल खाली हो चुका है मार्केटों से, मार्केटें बंद पड़ी हैं, ताजिर कह रहे थे हम मक्खियाँ मार रहे हैं, अल्लाह ताला ने कहा चलो घर चले जाओ, वहाँ ज़्यादा खुश रहोगे। वो घर गए तो बोलते हैं अब घर में 10 दिन बीवी के साथ रहना पड़ा, तो अब ताजिर कहते नहीं वो मक्खियाँ मारना ही बेहतर था, हम वही मान लेंगे, खोल दो हमारा। भाई आप किस हाल में खुश हो? मुल्क की मशीयत का कोई सोचेगा? क्या सूरत हाल है? ये मार्केटें खाली हो गई हैं, धड़ाधड़ LCs खुलेंगी, हर चीज़ इंपोर्ट होती है। 95% इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट है, 5% इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट है। रेवेन्यू आपका पोर्ट से आता है, पोर्ट लॉकडाउन है, रेवेन्यू आएगा कहाँ से? 5,900 अरब के आप पहले खसारे पे खड़े थे, खुलने के बाद आपका खसारा अनकाउंटेबल है। ये बता रहा हूँ मैं, अनकाउंटेबल। क्या मैकेनिज्म आपके ख्याल में जो है वो अडॉप्ट करें इस लॉकडाउन को? अगर रद्द कर देते हैं, लॉकडाउन क्या होता है? लॉकडाउन तो नहीं है, क्या चीज़ ऐसी है? लॉकडाउन तो नहीं है, लॉकडाउन तो होता है, लॉकडाउन हुआ, रियासत की जिम्मेदारी है, डिजास्टर की सूरत में हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, घर की दहलीज पे हर चीज़ खाने पीने की भेजी जाए। लॉकडाउन करने के बाद पूरी दुनिया ने स्प्रे किया, जरासीम कुछ स्प्रे किया, 1-1 इंच पे किया, यहाँ आज तक नहीं हुआ। लॉकडाउन किया किस लिए है? आज तक कोई आपका वजीर किसी पेशेंट के पास नजर नहीं आया, कोई राशन किसी के दहलीज पे पहुंचा नहीं, लोगों को 2 दिहाड़ीदार लोग जो है कोरोना पेशेंट को ऐसा कर दिया गया है, वो जो एक माहौल बनाया गया उसके तो लाश के करीब कोई नहीं जा रहा, वजीर कैसे जाएगा? क्यों नहीं जा रहा? वो आप देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब उसके लिए तो जो मोर्चरीज बनाई जा रही है वो भी उस लाश के पास जानवर घुमा के देख लो, अगर जानवर मर जाए ना तो समझना आप भी मर जाओ। जी इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ये मजीद क्या माशी क्या सूरत हाल की, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जो टाइगर फोर्स की जो बुनियाद रखी गई है, ये कब तक लोगों को फैसिलिटेट कर सकती है? कि अमेरिका जो है वो इसका बेनिफिशरी भी है और वही इसका जिम्मेदार भी है, और 15 दिन में जो है वो इनके मुताबिक जो है ये तमाम तर जो सिलसिला है ये वाइंड अप होने जा रहा है। वैसे ये तमाम तर वाइंड अप होने जा रहा है, लेकिन इसके रिप्रिकॉशंस जो है वो अभी जो मौजूदा अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई पेचीदा है, इंतहाई मखदूज है। सियासी सूरत हाल आपके सामने है कि सियासी जमातें आज तक इन तमाम हालात में एक पेज पर हमें नहीं नज़र आती हैं। सूबे का वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, और वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन एक दूसरी तरफ, लेकिन सूबे का लोकल बॉडीज़ के साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखें हालात परेशान कुन नहीं, ख़तरनाक कुन है। ये जो डेली वेजेस तबका है आपके पास, ये 3 से 4 करोड़ के दरमियान, उसका मसला राशन तो नहीं है, उसका मसला उसका रूम रेंट है, उसका हाउस रेंट है, उसने घर में पैसे भेजने हैं, उसको एक कार्ड चाहिए जो घर वालों से राब्ता कायम करे। हर तरफ सोचना चाहिए, यहाँ सिर्फ राशन को बुनियाद बना दिया जाता है। खिलाने का वादा अल्लाह है, वो तो पहुँचेगा किसी न किसी तरह, लेकिन जो उसके दूसरे मसाइल हैं, जो दीगर मरीज़ हैं, जो दूसरे अमराज हैं, जो दीगर आवाम है या जो मर रहा है, वो तन्हाई के अंदर उसको दफनाया जा रहा है। एक अजीब सी सूरत हाल है। मतलब इंसान देखें, पूरी दुनिया इस वक्त दुआओं पे लग गई। तमाम सरबराह मुमलिकत, तमाम गैर मुस्लिम हुक्मरान, अल्लाह, उसके रसूल और मौला अली की इस वक्त जो निशानियाँ आखिरत की, उस पर गामज़न हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और जो हम नाउज़ बिल्लाह, हम जो ठेकेदार हैं अल्लाह के मज़हब के, मज़हब हक़ के, हम ताले डाल के बैठे। तो क्या होना है? आपका फेथ होना चाहिए। हमें हमारा मुल्क ज़्यादा, मैं मर जाऊँ, मेरे पूरा अहलो अयाल मर जाए, मेरे मुल्क को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे रियासत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। रियासत कानून, लेकिन रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो कहाँ पूरी होती हुई नजर आती हैं? कौन करेगा जिम्मेदारियां पूरी? 2 नंबर कोरोना डाल के घरों में घुस गए सारे सियासतदान, ना कोई आ रहा है किसी को देखने के लिए, ना इन्होंने कोई जिम्मेदारी अदा करनी है। फिर भी आप लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये लेके इसको वोट देने। ये आपका हुक्मरानों का मसला है, मेरा नहीं है। जहाँ मेरी रियासत का नुकसान होगा मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा और उस पर साबित कदमी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी रियासत को सिर्फ इस वायरस से ख़तरा नहीं है, एक जंग बराबर में तैयार खड़ी है, एक अंदरूनी तौर पे लड़ी जा रही है, 3 सरहदें हमारी गैर महफूज हैं। हमें आने वाले हालात को पूरी
طرح فوکس کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اگر دیکھیں میری بات سنیں, یہ شفٹ میں بھی تو کام چل سکتا ہے نا, کم اسٹاف کے ساتھ. تنخواہیں دے رہے ہیں نا آپ گھر پہ بٹھا, کسی حد تک تو چل رہا ہے, میں تو نہیں دیکھ رہا کہیں چل لیکن رہا ہے. عام آدمی جو ڈیلی ویجر تھا میری بات سنیں, میں ایک تاجر ہوں, معاملہ میں ایک تاجر ہوں. مجھے اگر چائنا کی پروڈکٹس کے اندر $50,000 بھیجنے تو میں 5 لاکھ کا ویسے ہی مقروض ہوں. یہ 12 روپے ڈیویلیو, کیونکہ پہلے میں نے بھیجنے تھے 155 روپے سے, اب بھیجوں گا میں 170 روپے سے. 15 روپے فی ڈالر کا فرق تو مجھ جیسے آدمی پہ پڑ رہا ہے. میں یہ فرق آپ سے وصول کروں گا. کھلتے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی, چونکہ یار ہو نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ کے پاس. تیسرا, پاکستان کی معیشت جو کل ریونیو 70% کراچی دیتا ہے, اور کراچی کی بھی یہ پورٹ دیتی ہے. یہ پورٹ ہے لاک, اور پورٹ کے اوپر امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر یہ جو ریونیو آپ کا کلیکشن یا پورٹ سے ہوتا ہے وہ اگر آپ کا 15-20 دن میں نہیں ہو پایا, اگلے 10 دن بھی اور اس میں نکل گئے, تو میرے بھائی آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ کبھی اس کو کیلکولیٹ کریں. اس وقت آپ کے تمام صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو کیلکولیٹ کریں. دوسرا, اگر پورے اقوام عالم خدا اور اس کے رسول کی ویدانیت کی طرف گامزن ہو گئے تو آپ اپنے تعمیری پروگرام کر کے یہ ان لوگ کو بتائیں کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں 2008 میں آیا. میرے مولا علی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کے گلے میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ چکرا کے وہیں گر کے مریں گے. یہ چیزیں تو ہونی ہیں. نہیں, یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں نا, یہ اس کی جو بات کی ریپرکیشنز آئیں گے, باتیں, یہ یہ 1400 سال پہلے کی باتیں بھائی. نہیں, یہ جو آپ جو اکانومی ڈیویلیوشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو اس وقت ہو رہی ہے, ایک بات سنیں, لیکن یہاں تو میکینزم ایوالو نہیں ہو سکا آج تک کہ کیسے ایک عام آدمی کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا, اس کے گھر پہ راشن پہنچانے کی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ بھائی 4.5 کروڑ آبادی ہے کراچی کی, میں مردم شماری پہ لڑ کے مر گیا. آج تک ڈیٹا کلیکشن کرنے کی بات کر رہے ہیں بھائی. آپ اگر ووٹرز کی تعداد نکال لیں تو 2.5 کروڑ ہے, تو آبادی 4.5 کروڑ بنی. 4.5 کروڑ آبادی میں اس وقت میں نے مردم شماری میں اس قوم کو آواز اٹھاؤ, کیونکہ 1.5 کروڑ لوگوں کا تمہیں مال دیا جا رہا ہے جو 4.5 کروڑ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. کراچی میں تو آپ اس کو کسی صورت میرا کنٹرول کر سوال نہیں ہے سکتے. کہ جو جس ملک میں یا جس شہر کی آبادی پہ آج تک کنسنسس نہیں ہو سکا, وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیسے ہوگا؟ ڈیٹا تو ہے آپ لوگ کے پاس, کس نے کہا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 2 کروڑ حکومت تو آج تک ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے, ٹائیگر پول بنا رہی ہے. آپ کے پاس آپ ہر حلقے کا ووٹر نکال لیں تو 2 کروڑ 75 لاکھ, اور یہ 1.5 کروڑ کل آبادی بتاتے ہیں. پتہ نہیں آسمان سے آئے تھے, پہاڑوں سے آئے تھے, زمین سے آئے تھے, اس وقت ساتھ دیتے نا آپ لوگ میرا. میں یہ مردم شماری رکوا کے دکھاتا آپ کو, میں اکیلا اس مردم شماری پہ اس جعلی میڈیسن پہ لڑ یار 200 فیکٹریوں کی ہزاروں کی تعداد میں یہاں میڈیسن جعلی نکلی. چیف جسٹس سابق چیف جسٹس نے اس کا ایگزامن کرایا. میں یہی تو لڑ رہا تھا کہ اگر یہ جعلی ہے تو زہر ہے, کیونکہ اگر وہ گولی جس کو مرض کے لیے میں نے استعمال کی ہے اس کو روک ہی نہیں پائے گی تو میری ڈیتھ متوقع ہو جائے گی. پاکستان میں 80% ڈیتھ کا وجہ تو یہ جعلی میڈیسن ہے. آپ لاک ڈاؤن سے زیادہ ادھر توجہ ان تمام فیکٹریوں سے معیار صحیح کرائیں میڈیسن کا. آپ دبئی کی پیناڈول کھا کے اور پاکستان کی پیناڈول کھا کے فرق چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں 2 رائے کیا ہے, جو ہاں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھیے گا. ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا. مجھے ایک بات اس کا بتائیں, حل کیا ہے؟ کیا بحث ہے پاکستان میں؟ زائرین لے آئے, تبلیغی لے آئے, یہی چل رہا ہے نا. لسن ٹو می, وائرس کو کہتے ہیں اردو میں وبا. پوری دنیا میں جو وبا ہو اس کو کہتے ہیں عالمگیر وبا. اب اگر چائنا میں بنا اور اٹلی میں پہنچ گیا تو کہیں کرونا وائرس کی کسی شک میں لکھا تھا پاکستان ایگزمپٹڈ؟ آنا ہے پوری دنیا میں پھیلانا ہے نا, پھر ان ملکوں میں لانا ہے جہاں کے لیے بنایا گیا, کھینچ کے واپس. تو بھائی ان بحث سے باہر نکلیں, ملک کی ترقی کا سوچیں, ملک کی سخت صورتحال کا سوچیں, گورنمنٹ فیصلہ کرے. لسن ٹو می, پہیا چلانے کے لیے آپ لائے عمل بنائیں, ہم فالو کریں. ہمارا کام ہے اسٹیٹ کے حکم کو فالو کریں. ہم اسٹیٹ کا حکم تو صرف جو ہے وہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے, تو ان کے پاس بیچاروں کا کیا راستہ ہے؟ نا مٹی کا تیل ہے, اربوں روپے ان کو جاری کیے گئے اس کراچی کے بلدیات والوں کو کہ یہاں پہ آ کے اسپرے کریں. آپ کے علاقے میں کوئی اسپرے ہوا؟ نہیں, میری نظر سے نہیں گزرا. میری بھی نظر سے نہیں گزرا. کون پکڑے گا ان کا گریبان؟ اربوں روپے ڈکار گئے. 7 ارب پہلے کھا گئے, 1 ارب اب کھا گئے. آپ ان کو 10 ارب اور دے دیں گے, وہ بھی کھا جائیں گے. ان کا کام ہی نہیں ہے. پھر آپ ان کو الیکٹ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل کریں. بھائی جان پاکستان اگر نقصان ہوا بنیادی وجہ اس کا کوئی حل ہوگا نا, مطلب زبانی جمع خرچ سے جو ہے وہ یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. آج کی جو صورتحال ہے, ہم پوری دنیا کا جو ماڈل تھا اس کو اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے, آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اس سے نکلیں گے کیسے؟ اچھا بھائی, آپ جو سب باتیں کر رہے ہیں وہی صحیح. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ سب سے زیادہ توجہ میڈیسن کے معیار پہ دیں. عالمی طاقتوں نے ہر صورت پاکستان میں اس کو پوری پاور کے ساتھ لانا ہے.
اس طرح ایران میں لایا گیا ہے. انہی دو ملکوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس وقت ریاست خود قانون مرتب کرے, ہم فالو کریں, جو اس کا حکم ہوگا ہم فالو کریں. نہیں کیا مطلب کون سا قانون ایک تیری جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لسن ٹو می, یہ صرف آپ کا منہ ڈھانپ لینا کافی ہے. دنیا کو سینیٹائزر پہ لگا دیا, ہر وقت آپ کا ہاتھ شراب میں. آپ صابن سے بھی دھو سکتے ہیں, آپ عام پانی سے بھی دھو سکتے ہیں. یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اس طرح نہ کریں, لوگوں کو معیار کی طرف لائیں, لوگوں سے خوف نکالیں. اللہ کے خوف بہت بڑا ہے. کیسے خوف نکالیں؟ ایک طرف آپ خوف نکال رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں پاکستان ابھی جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ اس کا ٹارگٹ ہے اور بہت زیادہ نقصانات کا اندیشہ ہے پاکستان کی وجہ ہے. پاکستان ہی تو سب کے گلے میں پھنسا ہوا ہے میرے بھائی اس وقت. آپ کو پتہ ہے اگر یہاں سے یہ عالمی طاقتیں ریورس ہو جائیں ایشیا سے, تو پاکستان کی حاکمیت آپ کو گلف سمیت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہر طرف نظر آئے گی. پاکستان بہت بڑی طاقت ہے, اس کی طاقت کو لڑکے نہیں ختم کیا جا سکتا, اس کی طاقت پہ پیٹھ پہ چھرا مار کے ختم کیا جا سکتا ہے, اور اس دن کے اندر یہ بڑا کام کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر اللہ نہ کرے پاکستان میں اس طرح کا کوئی فساد ہوا تو میں اس عالمی طاقت کو بتا دوں, ہم بہت کمزور لوگ ہیں. آپ لوگ کو تو 8 دن ہوئے نا یہ آئسولیشن کے اندر, میں 8 سال 7 مہینے اور 13 دن سے آئسولیشن میں ہوں. مجھے سوچے میں نے کیسے یہ پورا پیریڈ جو ہے بند ہو کے گزارا ہے. لیکن میں اتنا طاقتور ضرور ہوں کہ میں اس عالمی طاقت کو افغانستان سے پاکستان کے راستے نہیں جاتا. یہ میں اس سے پھر حساب چکا ہوں, اور میں بہت طاقتور ہوں. میرے ساتھ جو میرے کمیٹڈ لوگ ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کو اس تکلیف سے میں زیادہ نہیں. اصل مجھے اس چیز کا جواب دینا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کا مزید شکار ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے. پاکستان وہ ملک جہاں پر ہم آج تک جو ہے یہ میکینزم ایوالو نہیں کر سکے کہ کیسے ہم ایک ڈور اسٹیپ پہ جو ہے وہ راشن پہنچائیں گے. بھائی جان راشن کو مارو گولی, راشن پہنچ جائے گا, کھلانے کا وعدہ اللہ کا ہے. لسن ٹو می, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا, اگر آپ نقصان کم کرنا چاہتے ہیں تو کل سے آپ کی توجہ ہونا چاہیے کہ میڈیسن کے معیار کو اس کے معیار کے مطابق بنائیں, کیونکہ ڈاکٹر اس معیار کو آپ کی بیماری روکنے کے لیے آپ کو تجویز کریں. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ بیسک جو آپ کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہاں سے لے کے میڈیسن تک پرائس کھا لو. مطلب فوج آ رہی ہے, 4 دے کے بریانی اور چڑھا لو, ایک قورمے کی بھی چڑھا لو, نکلیں ان باتوں سے. ملک کی معیشت نہیں, ہم بات کریں مس مینجمنٹ جس حد تک ہم شکار ہیں ان تمام تر حالات میں. کا کام کھولیں, لوگوں کو کام کی طرف 2-4 گھنٹے جانے دیں. 4 گھنٹے آپ ویسے بھی لوگوں کو چھوڑتے ہیں, جس نے باہر سے کھینچ کے لانا وہ 4 گھنٹے میں بھی لے کے آ جائے گا. آیا کوئی؟ میں نے آپ سے کتنا پیار تو مسلسل بڑھ رہی ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گی, مزید خطرناک ہوگا. آپ فون کر کے پولٹری والوں سے پوچھ لیں تمہارے پاس مرغیاں زندہ ہیں, اگر وہ کہہ دیں نا زندہ ہیں تو آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں. آپ اس سے سوال کا جواب جو ہے نا یقیناً کوئی بایولوجی کا ایکسپرٹ دے سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے, میں نہیں دے سکتا کہ جو ہے وہ یہ وائرس جو ہے وہ جانوروں کو افیکٹ نہیں کر سکتا. بہرحال یہ گورنمنٹ ہے, اس پہ بحث ہونی چاہیے. آپ بھی بند ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ 4 سال اور بند لیں. میں تو ریاست کے لیے آیا ہوں, ریاست کی بات کر گیا. معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے فوری طور پہ, ورنہ ہم اگلے 20-25 سال تک کھڑے ہونے لائق نہیں رہیں گے. کلیئر؟ میں اسی کا تو پوچھ رہا ہوں نا, وہ کیا وہ فارمولا کیا ہے؟ بھائی آپ ناک لپیٹی ہوئی, آپ منہ لپیٹے میں منہ لپیٹ لیں, بس یہی فارمولا. اچھا, وہ تو کہتے ہیں آنکھ سے بھی چلا جائے گا, کان سے بھی چلا جائے گا. اگر اس طرح جانا ہوتا تو سب سے پہلے یہ جانور مر چکے ہوتے. میں نے آپ کو مثال دے گیا. اب یہ جتنے آپ کے یہاں دانشور ہیں ان کو بلا کے پوچھ لیں جانور کیوں نہیں مر. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے, بلکہ ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ وہ وائرس جو ہے وہ ہم سب کے جسم میں موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں, وہ پہلے اسپریڈ آؤٹ ہو چکا ہے, اس کو صرف ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. ہمارے یہاں فیشن ہے یہ وائرس, ہمارے یہاں فیشن ہے. ہمارے یہاں جو درخت لگائے گئے ہیں وہ دن میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں. ہم کراچی کے رہنے والے ہیں, ہمارے یہاں یہ فیشن ہے. ہر مہینے ہم فلو کا شکار ہوتے ہیں, ہر مہینے ہم کھانسی کا شکار ہوتے ہیں, ہر مہینے ہمیں اس انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. اس والے کی شدت تھوڑی زیادہ ہے, اس سے بھی نکلیں, اس سے بھی نکل جائیں گے. تھوڑا یہاں سے بھی سوچو, اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کل کو کوئی عالمی جنگ لگ گئی تو گھر میں بیٹھو گے؟ میرے ملک کو کوئی جنگ لگا دے میں گھر میں بیٹھوں گا. میں حکومت ابھی کیا کریں گے یہ مجھے بتائیں نا. لوگ ابھی تو آپ لوگ کا اللہ تعالیٰ نے حکمرانی ایسا دیا ہے جس کا پوری زندگی کام ہی ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا, وہی کر رہے ہو آپ, وہی کرتے رہو. ابھی تو اور کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ تو ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں, وہ تو اللہ کے نام پہ دے دو بابا. وہ تو 30 سال کا ماشاءاللہ اس کے پاس تو تجربہ ہے اس چیز کا, لگ جائیں آپ. بھائی آپ ریاست کی جو فوج ہے
اس کے دیے ہوئے احکامات کو فالو کریں, وہ صحیح فیصلے کریں. نہیں بالکل صحیح فیصلے کر رہی ہوگی. میں اس سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کو چھوڑ دو, کھانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, لیکن وہ سفید پوش آدمی کیا کرے گا؟ ایک بڑی تعداد تو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ موقف ہو گیا, مسجدوں میں تالے پڑ گئے, دنیا اللہ رسول کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر پکار رہی ہے, آپ لوگوں نے لیکن اس کا بڑا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف دیکھنا بھی شروع ہو گئے بہت. بھائی جان مسجدوں کے باہر ساری رات بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں, وہاں تو نہیں پھیل رہا, دیوار کس طرف مسجد میں پھیل جائے گا, کمال ہو گیا. لیکن کہیں نہ کہیں تو قربت جو ہے وہ اللہ سے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا وہ شروع ہو دنیا گئی. نے دیکھ لی آپ کی قربت, آپ کا ایمان سب چیک ہو گیا, ہر ایک کا چیک ہو گیا, یہی چیک کرنا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں یہ فتنہ ہے نا, تو بھائی جان یہ طاقت تو پھر دجال کے پاس. اور بالکل دجال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف تھیریز جو ہے وہ مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس نے پوری عبادت گاہیں, مندر, مسجد, کلیسا, چرچ, ہر چیز بند کرا دی اس نے, تمام تالے پڑے ہوئے ہر طرف. یہ وار ہے اس کا. اس سے کیسے مطلب صحیح ہے, مسلمان تو کسی حد تک اب اس کو پھر اسلامک فیصلے کا اگر کریں گے, غیر مسلم بھی بنے. غیر مسلم اپنی پارلیمنٹ کے اندر اللہ اور رسول کو پکار رہے ہیں, ان کی دی ہوئی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں, ان کے دیے ہوئے احکامات کو پڑھ رہے ہیں, ان کے دیے ہوئے راستے پہ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ قربت اللہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اگر ایک طرف مسجدوں کو تالا لگ رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ اللہ سے پناہ بھی مانگی جا رہی ہے. قیامت کا خوف بھی جو ہے وہ ایسا خوف طاری کیا آپ لوگوں نے, نہ کوئی چھت پہ آ رہا ہے نہ گیلری میں آ رہا ہے. شاید موت اس کے دروازے کے باہر کھڑی ہے, وہ سونگے گا, اس کو موت آ جائے گی. سامنے ایک چھوٹی سی مرغی چلتی ہوئی جا کے اس کو یہ بتا رہی ہے کہ تجھ سے زیادہ تو میں طاقتور ہوں. انسان سب سے طاقتور ہے. آپ اس کو خوف کو کم کریں اور معیشت کو چلانے کی طرف سوچنا شروع کریں. یہ تمام سیاستدان آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور فیصلہ کریں نا کہ کیا کرنا ہے. یہ بنائیں گے نا اس کا ایس او پی, میں تو نہیں بناؤں گا. ہاں یہ جو ایس او پی بنائیں گے میں حیثیت پاکستانی اس کو فالو کروں. تو ابھی تک جو ایس او پیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے, وہ تو بس تالا لگا دو اور بند کر دو, اور اس سے اسپیئر نہیں ہوگا. 4 گھنٹے کے لیے کھول دو, وہ مارکیٹ جائے گا, مارکیٹ کے اندر سے اگر وہ اٹھا کے نہیں لا رہا تو آفس سے کیسے لے کے آئے گا. بھائی آپ اپنی صفائی کے عمل کو جاری رکھیں. آپ صرف یہ نوٹ کریں کہ جب سے آپ نے صفائی کے عمل کو اپنایا ہے, صفائی نصف ایمان ہے. ڈاکٹروں کی دکانوں کو تالے لگ گئے, کوئی ڈاکٹروں کو جانے کے لیے تیار نہیں, کوئی مرضی نہیں ہو رہا. آپ باہر کے کھانے بند کر دیے, آپ کی تمام بیماریاں ہی ختم ہو گئی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین آپ نے جو ہے وہ سنا کہ فیصل رضا عابدی جو ہے وہ ایک مختلف جو ہے وہ پہلو کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے آگاہ کرنے کی کوشش کری, اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہرحال اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے جس پہ فیصل نے بھی زور دیا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کا چلنا بہت ضروری ہے, اور اس کے مختلف ایسے پہلو ہیں جس میں ایک عام آدمی سے لے کے خاص آدمی تک جو ہے وہ اس وقت بری طرح جو ہے اس وائرس کے باعث, اس لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. اور دوسری جو ڈالر کی تھیری تھی وہ آپ نے اپنی جگہ جو ہے وہ سنی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.